جس مذہب کی کتاب میں لکھا ہو کہ مشرک کا قتل واجب ہے، مشرک مین مورتی پوجک، اس کتاب کے لوگوں سے آپ کا کیسا بھائی چارہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا۔ دوستو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور نفرت پھیلانے والے جو اسپیکرز ہیں، اکثر انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ قرآن پاک کافروں کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں اسے قتل کرو۔ اور اس وقت ہمارے جو بھولے بھالے ہندو بھائی ہیں اس چیز میں پھنس چکے ہیں، شک کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس شک کو یقینی بنا چکے ہیں، یقین میں تبدیل کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں اس طرح کے ویڈیو بناتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، تو ہندو بھائی کم علمی کی وجہ سے، صحیح بات معلوم نہ ہونے کی بنا پر، وہ بیچارے مجھے گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کو غلط بولتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس سیریز کو شروع کیا ہے تاکہ ہندو بھائیوں کے ذہنوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ کو جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پروسی جا رہی ہیں، بغیر پس منظر بتائے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کا، اور ہماری یکجہتی کو کتنی بڑی چوٹ پہنچ رہی ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آیت یہ ہے سورہ توبہ، اس کو زیادہ کوٹ کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا، اور کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ اور یہ آیت اتنی زیادہ ہندوستان میں فیمس کر دی گئی ہے کہ آپ جب بھی اسلام کی کوئی اچھی یا نیکی کی کوئی بات آپ بتائیں گے تو اس کے نیچے، ویڈیو کے نیچے اگر آپ کمنٹس پڑھیں گے تو زیادہ تر ہندو بھائیوں کے کمنٹس اسلام کی برائی اور اسی آیت کے بارے میں آئیں گے کہ تم لوگ آتنکوادی ہو، قتل و غارت کی بات کرتے ہو، مارنے مرنے کی بات کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے پس منظر کو پڑھنا پڑے گا، کانٹیکسٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ کانٹیکسٹ یہ ہے، پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں، جو وہاں کے مشرک تھے، جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو پوجتے تھے، ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا، ایک وعدہ ہوا، ایک صلح ہوئی، اور اس وعدے کو ایک طرفہ کعبے کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی تب اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے اب بھی کہ تم سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، غلط کام نہ کرو۔ جب نہیں مانو اور اگر وہ باز نہ آئیں تب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ پھر اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ کرنے کے بعد جب وہ لوگ جنگ کے میدان میں آ جائیں تو جنگ کے میدان میں جہاں انہیں پاؤ وہاں قتل کرو۔ یہ آیت صرف اور صرف میدان جنگ کے لیے ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر کنہیں 2 ملکوں کے بیچ میں جنگ چھڑ جائے تو کون ایسا ملک ہوگا جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا؟ حال ہی کی مثال دیکھ لیجئے، ابھی تک جنگ چل رہی ہے پچھلے 2 یا 3 مہینوں سے یوکرین اور روس کے بیچ میں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ناگرکوں کو مار رہے ہیں، ہسپتالوں کو اڑا رہے ہیں، کالج اسکول کو اڑا رہے ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ آتنکواد ہے، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ 2 ملکوں کی جنگ چل رہی ہے۔ تو بات یہ سمجھنا پڑے گی کہ جب بات جنگ تک آ جاتی ہے تو جنگ کے میدان میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کہاں ماریں، کیسے ماریں۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تب پوری اجازت ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جنگ تب ہی کرنی چاہیے جب ایک طرف برے لوگ ہوں، دوسری طرف غلط لوگ ہوں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جنگ کبھی نہیں لڑی جاتی۔ اور جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو کعبے کے جو مشرکین تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔
اور ان کے اندر اتنے غلط رواج تھے، ہر گھر میں شراب کی بھٹی تھی، شراب پیتے تھے، زنا خوری عام تھی، بیٹیوں کا حق کھا جاتے تھے، اس طریقے کے غلط رسومات اور رواج ان میں قائم تھے۔ انہیں سدھارنے کی دعوت دی گئی، جب وہ نہیں سدھرے پھر جنگ کا اعلان ہوا، اور پھر جنگ کے میدان میں ان برے لوگوں کے ساتھ جنگ کا حکم اللہ نے دیا، جبکہ ان اتنے برے لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں 4 مہینے کا وقت بھی دیا، اور یہ کہا کہ جب یہ نہ مانے نہ سدھریں تو پھر ان سے اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ کرنے کے بعد بھی تمہیں پہلے وار نہیں کرنا ہے، ان کے وار کا جواب دینا ہے۔ اور یہ اسلامک ہسٹری ہے کہ اسلام میں جب بھی جنگ ہوئی تو اسلام نے پہل کبھی نہیں کی، اسلام نے صرف جنگ کا جواب دیا ہے، کبھی بھی شروعات نہیں کی۔ شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے